اچھا، یہ تراویحوں میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ حافظ قرآن نے ایک اپنا دستور بنایا ہوا ہے کہ پورا قرآن مجید مکمل کرتے ہیں. اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن مجید جو پکا ہو جاتا ہے، سال میں 1 مہینہ مل جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم رمضان میں آپ لوگ ایک قرآن سن لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن سننے کا ثواب بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پڑھنے پڑھنے کا. کا. ٹھیک ہے نا، علماء یہی کہتے ہیں. تو جو نہیں اتنا تیزی سے پڑھ سکتے یا وہ نہیں پا رہے تو کم از کم سن لیں قرآن مجید. تو اس لیے آپ لوگوں نے قرآن کم از کم ایک تو سن ہی لیا رمضان میں، جو کہ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے. چلو سارا دن نہیں بھی پڑا تو آپ کو تراویح میں آ کے بندہ پورے رمضان میں ایک قرآن مجید مکمل طور پہ سن لیتا ہے. اچھا، قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کا لفظی مطلب آپ کو پتہ ہے یہی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. فاتحہ کا لفظی مطلب ہی کھولنے والا، فتح سے نکلا، دروازہ کھولنے والی صورت، یعنی یہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے. تو اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے. یعنی اسے مسلمانوں کی طرف نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، آ چکے ہیں، نبی کے وسلم کے زمانے سے لے کے آگے قیامت تک جتنے آئیں گے، یہ ان سب کے لیے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے دیکھیں نا، آپ لوگ پیدا ہوئے، آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پیدا ہوں تو میرا کیا مقصد ہے، میں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. چھوٹے ہوتے بھی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کا کیا ریموٹ ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، موبائل ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس میں کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اس سے آپ لوگ کو اپنے جسم کے بارے میں، اپنی روح کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا خاص فضل کیا ہے، ہمیں خود بتایا ہوا ہے. ڈائریکٹلی نہیں بتایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ نبی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو ایسے اسپیس سے سگنلز آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں سگنلز لے کے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارے ملتے ہیں، وہ بھی وہی بن جاتی ہے. بعض اوقات ڈائریکٹ بھی آئے گی کہ صورت نازل ہوتی تھی، بعض اوقات نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کی آواز آتی ہے، یعنی لائک سگنل، اسپیس سگنل. اب وہ آتے تھے، وہ نبی کو پتہ لگ جاتا تھا یہ مجھے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ پیغام آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہ پیغام صرف اپنے تک نہیں ہوتے تھے، ان کی یہ خوبی تھی وہ پیغام آگے تک پہنچاتے تھے. بلکہ ان کی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری، قرآن میں بار بار اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ کسی بھی نبی کی سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اللہ کا پیغام وصول کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے. اس لیے دیکھیں نا، نبی کو کہتے ہی کیا ہے، نبی، رسول، پیغمبر، ان سب کا لفظی مطلب آپ نکالیں یہی ہے. نبی کا مطلب لے آنے والا، خبر دینے والا. رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا. عربی زبان میں جو ڈاکیہ ہوتا ہے اس کو بھی رسول کہتے ہیں، جو ویسے پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو بھی رسول. فرشتے کو بھی رسول کہتے ہیں، وہ پیغام لے کے آتا ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے پیغمبر آپ کو نام سے ظاہر ہوا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے ویسے، پیغام سے، پیغام لے کے آنے والا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو نبی ہوتے تھے وہ ہم تک یہ سارے پیغام پہنچاتے تھے. ہمارے نبی جو تھے وہ دنیا کے آخری نبی تھے. دنیا کے طریقے لحاظ اتنی پرانی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے آئے تھے. آپ لوگوں کو یہ زیادہ لگتا ہے کہ دنیا کے طریقے کے اتنا زیادہ نہیں ہے. سب سے جدید مذہب دنیا میں جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہمارا اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قرآن مجید نازل ہوا، ہم نے یہ قرآن مجید میں اب جو کچھ پڑھیں گے اس قرآن مجید میں، وہ انشاءاللہ روزانہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بچوں کے لیے کیا کچھ سیکھنے کو ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو میں نے تفاسیر میں پڑھا ہوا ہے 3-4 تفاسیر میں، وہ آپ لوگوں کے آگے پیش کر دیں گے 10 منٹ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، ہم کو اتنا موقع نہیں ملتا. چلو اس طرح وہ جو ہے نا وہ اپنا 10 منٹ میں سیکھ لیں گے کہ اس صفائی میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. آج آپ کو پتا ہم نے الف لام میم صفایا پڑھا ہے. کل کا دن تو ہمارا ویسے ضائع ہو گیا تھا. تو الف لام میم صفایا یعنی قرآن مجید کا پہلا صفایا جس میں سورۃ البقرہ ہے. اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو میں بتا دوں، یہ ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے جو پہلے انسان تھے، ان کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں. لیکن ابلیس نے نہیں کیا تھا، جو شیطان تھا. اس نے کہا تھا میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنے. اس سے ہمیں آپ لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا. یعنی دنیا کی طرف شکار تکبر کرنا. تکبر کا شکار بندہ کیسے ہوتا ہے؟ بندہ سمجھتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کسی کو دیکھ کے یہ گناہ گاہ ہے، میں گناہ نہیں گایا. ٹھیک ہے نا. یہ بندہ بے ایمان ہے، میں تو بے ایمان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. میرا رتبہ اس سے بڑا ہے، میں حافظ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. ابلیس بھی سمجھتا تھا میں اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں اس سے زیادہ افضل ہوں، اور اوپر سے میں آگ سے بناؤں. تو اسلام میں یہ چیز کی بالکل سختی سے نفی کی گئی ہے تکبر کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا، اس کے بعد اگلے سارے سپاہی میں بنی اسرائیل کا بار بار ذکر ہے. اب بنی اسرائیل کون سی قوم ہے اس کی میں ایک علیحدہ سے سر کو میں آپ کو ویڈیو ریکارڈ کروا دوں گا. وہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب پہ مل جائے گی، 10 منٹ کی ہوگی. آپ لوگوں نے وہ لازمی دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو بنی اسرائیل کی جو کرتوت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں ان میں سے میں بتا دوں کہ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جیسے ہم ایک قوم ہے. ٹھیک ہے نا.
اب وہ جو بنی اسرائیل قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا، ان کو ایک علیحدہ ملک بنا کے دیا. پہلے فرعون تھا، اس پہ ظلم کرتا تھا مصر میں. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے حضرت موسیٰ، وہ ان کو وہاں سے نجات دلا کے لے کے گئے، اور ایک ملک ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا مصر کے پاس ہی. اور وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بارشیں پر سائنس رزق نازل کیا. تو وہاں سے بنجر زمین تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا کہ وہاں پہ اچھی خوراک پیدا ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے کفر کیا. کفر عربی زبان میں نا شکری کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. پہلے تھوڑا سا ایسا نیک ہے، لیکن بعد میں انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان میں بعض لوگ آئے بہت اچھے آ جاتے تھے. پہلی قوموں میں نا ایسے بیوقوف لوگ آتے تھے پیسہ کمانے کی خاطر، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے. انہوں نے بولا کہ کہتے تھے تسی بخشے بخشائے ہو، تسی اللہ دی لاڈلی قوم ہو. ٹھیک ہے نا. تسی نبی دی اولاد تو تھوڑے وچ نے نبی آئے نے، تانوں تے جہنم میں تم کو چھونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر میں ایک بندہ آیا ہوا شی آئے گا سامنے، اس کا نام کا ہے میں بھی لکھا ہوا آگے آئے گا اس کا بندہ. اس نے کیا کیا، اس نے دیکھنا یہ بائک کو جانے دے. اچھا اس نے نا ایک بچیا بنایا، بچے کا مجسمہ. بچیا سمجھ گیا، بچہ جنہوں تھی کہتے ہو. بچے کا مجسمہ بنا کے نا ابھی پیسہ کمان کی کرتے. پہلے زمانے تیز لوگ ایسے گائے تھے بنا کے کرتے. کہنا سی اللہ کی ہاں تاری سفارش کرے گا. حضرت موسیٰ نے سب کوشش کیا چیز میں سونے کا نہیں آیا، انہوں نے اپنے نظرانے چاہ یا کوئی یہ وہ، اس کو یہ تھا میری دہائی لگ جائے کرے گی. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ تب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کو تو ہی گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے اس بندے کو بھی ڈانٹا. ٹھیک ہے نا. اپنی قوم کو بھی ڈانٹا کہ تھی یہ کی حکمت شروع کرتی ہیں، تو میں اس وقت نجات دلوائی تھی، تھی آ کے حکمت کرو. خیر انہوں نے پھر ان کی قوم نے خیر اس وقت معافی مانگ لی. یہ انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے معافی مانگی. بعد میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کو اس کی نسبت کی ابھی اللہ نے کہا اس کا کھایا اور ایک گائے ذبح کرنی ہے. یہ صورت میں اس گائے ذبح کرنے کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے سورت البقرہ بھی کہتے ہیں. بقرہ عربی زبان میں بقرہ ہے نہیں تو جیسے پنجابی تو بقرہ کہتے ہیں. بقرہ مطلب ہوتا ہے گائے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ اس کو سورت گائے والی کہتے ہیں کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ ذکر ہے. یہ جو آج ہم نے پڑھا اس میں بھی یہ واقعہ کا ذکر آیا تھا. بنی اسرائیل میں اور بہت سی گندی عادتیں تھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. بعد میں آئی، پہلے اچھی قوم تھی، آہستہ آہستہ جیسے آ جاتی ہیں. اب آپ لوگوں کے لیے کیا سبق ہے؟ کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو ہے نا ہم اسی بخشے بخشائے ہیں، اسی فلانا ساڈی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سی اسی جنت ہی جانا ہے. قرآن مجید میں اس چیز کی بار بار بنی اسرائیل دیکھیں نا وہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے. نبیوں کی تسی کن دی اولاد ہو. ٹھیک ہے نا. ہم اپنا ڈیسیڈنٹس نکالیں ہندوستانی تو آتے تھے ہندوستانیوں کی اولاد ہے نا، بعد میں مسلمان ہو گئے. ساڈا تو پھر کوئی کھاتا ہی نہیں بنتا. وہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ہاں لاڈلا کوئی، وہ کہتے تھے کہ لاڈلے ہیں سانو آگے نے چھونا ہی نہیں ہے. تو وہی نبی بتانی یا چھوئے بھی کوئی دیکھ نہیں چھوئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہی فرماتا ہے کہ لاڈلا وہی ہے. میں نے تمہیں فضیلت دی تھی. قرآن میں یہ میں نے آگے پڑھا ہوگا، آپ نے 2 دفعہ سنی ہوگی آیت میں نے پڑھی تھی، انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بار بار آتا ہے کہ میں نے تمہیں پورے جہان پہ فضیلت دی تھی، لیکن تھوڑی حرکتیں نہیں صحیح ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا. ہمیں اس میں نعمتیں بھی تھیں، گندم بھی اگتی ہے، چاول بھی اگتے ہیں، ہر چیز اگتی ہے. ایسے ایسے ملک ہیں وہاں پہ ہر موسم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم لوگوں نے قدر نہیں کی، ہماری قوم نے قدر نہیں کی اس چیز کی. تو اب دیکھیں نا اس کا کتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہر چیز کا. تو یہ سب کچھ اصل میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنا یہ ذہن بنائیں کہ کوئی دنیا میں ہم جتنی زیادہ دین کے معاملے میں دنیاوی معاملے میں محنت کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کا کیا ملے گا؟ پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ پھل لازمی دے گی. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ تھی آتے آتے آ کے بیٹھے ہو تو یہ سوچو کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، قاعدے گا بھی ہو جائے گا. جب تک آپ لوگ نہیں کچھ کرو گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بنی اسرائیل والے بھی یہی سوچتے تھے. آخر کار پتہ کیا ہوا تھا؟ ایک بندے نے حملہ کیا، انہوں نے تباہ کر کے آتے تھا. بخت نصر اس کا نام تھا، تاریخ میں اس کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ انہوں نے لگے ہی نہیں. انہوں نے ایسے سانو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اللہ نے سارے اللہ ملک کا وعدہ کیا سی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تب بھی بچانا تھا نا، کچھ نہ کچھ چنگے کام کائے دے. کیوں احمد محنت کرتے اپنے ملک کو طاقتور بناتے، اس بندے سے بچاتے، لیکن انہوں نے محنت ہی نہیں کی. انہوں نے سمجھا اللہ نے سارا وعدہ کیا بچائے گا. اللہ بچائے گا لیکن پہلے اپنے صحیح کام کرنے پڑیں. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ 7:45 بجے ملتے ہیں. کل سے پھر 10-15 منٹ کا. اچھا اب یہ کچھ بچوں میں کچھ مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں. کل سے مجھے کالس بھی آ رہی تھی، میں آپ کو بتا دوں. بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ تراویحیں نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ فرض ہے، تراویحیں سنت ہے. اس لیے روزے کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے، تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے. روزہ آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بعض بچے یہ سمجھتے ہیں. اچھا بعض بچے سمجھتے ہیں صرف 20 پڑھنی چاہیے. یہ بھی بات غلط ہے. آپ اس سے زیادہ بھی جتنی زیادہ نفلی عبادت، بعد میں نفلی عبادت جتنی کرنی چاہیے آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ ابھی بھی مجھے ایک اور بچے کا میسیج آیا تھا، مجھے پوچھا تھا ساری تراویحیں پہلی رمضان سے لے کے 27ویں رمضان تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد نہیں نہ پڑھتے، یہ بھی بات غلط ہے۔ تراویحیں آپ نے رمضان کی ہر رات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ابھی بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف حافظ پڑھ آ سکتا ہے، تراویحیں صرف حافظ پہ آ سکتا ہے، قرآن پورا کرنا لازمی ہے، ایسا بھی بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ویسے حافظ قرآن نے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اس طرح ان کا قرآن مجید ریوائز ہو جاتا ہے، لوگ بھی پورا راتوں میں ایک پورا قرآن مجید کم از کم سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تراویحوں میں 3 قرآن مجید بھی مکمل کر سکتے ہیں، بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بھی مکمل نہ ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے کہ آپ نے رات کو عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حضور نفل پیش کرنے ہیں۔ اور حافظ کے علاوہ بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ امام کی کچھ شرائط ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جس میں سے چند آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ پاکی نہ پاکی کا اس کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بالغ ہو، عقل والا ہو، اس کے بعد اس کو نماز کی جو شرائط وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سارا اس چیز کا اندازہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ فاسق نہ ہو۔ فاسق اس بندے کو کہتے ہیں جو کوئی بہت بڑا گناہ کرتا ہے، محلے میں پتہ ہے کہ سب بندہ یہ گناہ کرتا ہے۔ مثلا ایک بندہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بندہ محلے میں سود کا کاروبار کرتا ہے، آپ اس کو چاہے وہ اس نے داڑھی رکھی ہے، شلوار قمیض پہن لیتا ہے، اس کے بعد پاکی نہ پاکی کا بھی اس کو پتہ ہے، نماز کی شرائط کا بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو اپنا امام نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ امام بنانے کے لیے یہ بھی ہوگا کہ وہ کوئی علانیہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ اس گناہ میں ملوث ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ امام نہیں بن سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یعنی اس کے علاوہ حافظ ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، تراویح بھی پڑھا سکتا ہے۔ یہ بھی مجھے ایک بچے نے سوال پوچھا، بھائی حافظ بھی صرف تراویح پڑھا سکتا ہے؟ تراویح آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم اپنی تراویحوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہماری تراویحیں یہ ہے کہ عشاء کی اذانوں کے فوراً بعد نماز بھی نہیں ہوا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کچھ رولز ہیں، مثال کے طور پہ پہلے تو کچھ آپ سب گھر سے وضو کر کے ٹائم پہ یہاں پہ پہنچیں، لیکن بالفرض کوئی بچہ لیٹ ہو جاتا ہے، یہاں پہ کنڈی لگی ہے، تو آپ نے بار بار دروازہ نوک نہیں کرنا، 2 منٹ ویٹ کرنا، جب نماز ہو جائے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا آواز آئی ہوگی باہر، جب نماز ہو جائے گی پھر دروازہ 2 دفعہ ایک دفعہ یعنی 2 دفعہ ایسے کر لیں، اس کے بعد رک جانا آپ، خود ہی نماز کے فوراً بعد کوئی بچہ جا کے دروازہ کھول دے گا، آپ لوگوں نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے اگر کوئی بچہ تھک جاتا ہے تو پیچھے والی جگہ، پیچھے والی صف میں جا کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ سکتا ہے، جو چھوٹی عمر کے، بڑی عمر والے نہیں تھکیں گے، 1-1.25 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو چھوٹی عمر کے بچے آتے ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ اقاتیں پچھلی بار بھی ہم نے کہا تھا وہ اسپیشل اقاتیں ہوں گی، اس میں قرآن مجید تھوڑا پڑھا جائے گا، سجدے لمبے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ پچھلی بار بھی ہوا تھا ایسا۔ وہ اقات ہم نے رکھی تھی 12 سے لے کے 14 تک، یعنی 12 اقاتیں جب ہو جائیں گی نا ہماری، تو 13ویں 14ویں اقات، ٹھیک ہے، یہ ہماری اسپیشل اقات ہوگی۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ اسپیشل تراویح ہوگی ہماری 2 نفل، یہ اسپیشل ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس میں سجدے میں ہم لوگ سجدہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہوگا، اس میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پہ جو ہے نا وہ باتیں کرنی ہے، بات چیت، اپنی چیزیں مانگنی ہے، جو بھی کرنا ہے، اپنی بخشش مانگنی ہے، جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے، یا اپنے سارے دن کی کہانی سنا دینی ہے، کچھ بھی دل میں نہیں آیا، اس میں جو کچھ آپ نے مانگنا چاہتے ہو آپ لوگوں نے مانگنا ہے، ایک ایک چیز یاد کر کے آپ لوگوں نے ایک ایک چیز اس سجدے میں مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے نماز ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، چلو ایسا نہیں کر سکتے، کم از کم ایسے پڑھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ابھی تک ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو نہیں ہوا، لیکن کم از کم ہم اتنا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا سنے ہیں، بالکل ہمارے سامنے، ایسے سوچ لیا کہ یہاں پہ، تو پھر جب ہے نا پھر دعا مانگیں گے نا پھر آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لمبی ہوں گی، اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا کہ سائی نے سجدہ لمبا کر دیا، اس میں بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ بہتر ہے پورے قرآن مجید کا ترجمہ تو آپ یاد نہیں کر سکتے، جتنے بڑے بچے ہیں نماز کا ترجمہ یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے ہو کیا رہا ہے۔ اگر کئی بچے ایسے ہیں جو ابھی یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو پیچھے سے واضح آئی ہوتی ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی سجدہ امام سے پہلے کر لیتے ہیں، امام سے پہلے جب تک میں نہ سجدہ کروں آپ لوگوں نے سجدہ نہیں کرنا، جب تک میں نہ سلام کروں آپ لوگوں نے سلام نہیں پھیرنا، جب تک میں کھڑا نہ ہوں آپ لوگوں نے کھڑے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو میرے کھڑے ہونے کا اندازہ یہ نہیں تم مینوں ویکھتے جاؤ، میرے کھڑے ہونے کا اندازہ آپ کو اللہ اکبر سے ہوگا، تھوڑا سا آہستہ، آپ میری نسبت تھوڑا سا آہستہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، آہستہ سجدہ کرو، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کئی بچوں نے امام صاحب ابھی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا پورا بھی نہیں ہوا ہوتا تو سجدے پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے آپ لوگوں نے اندازہ لانا ہے، یعنی پچھلی صاف کے ہو تو مینوں ویکھی جا رہے ہو، اس سے ابھی نہیں آپ لوگوں نے کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آپ لوگوں نے مطلب تراویحیں صحیح پڑھی نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو بچہ ریگولر تراویحیں پڑھنے آئے گا اس بچے کو اینڈ پہ عیدی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک محفل بھی ہوگی اینڈ پہ ختم قرآن کی، میں ایسا ہوئی ابھی انشاءاللہ اکٹھا ختم کرتے ہیں، وہ بینکس اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں میں ادھر، تو پھر انشاءاللہ ہم اکٹھے اس کو بھی مکمل کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ پوسٹ کر دیں۔